السلام علیکم ایوری ون. میں آج پھر آپ کے لیے ایک نیو لیسن پلان لے کر آئی ہوں. جو لیسن پلان ہے اس کا ٹاپک ہے حروفوں پر اعراب یعنی زبر زیر. اعراب آپ سب کو پتہ ہوگا کس کو کہتے ہیں، زبر زیر اور پیش. میں نے تینوں اعراب کا ایک ساتھ لیسن پلان بنایا ہے، لیکن جب آپ لیسن پلان بنائیں تو آپ ایک اعراب کا ایٹ اے ٹائم بنائیں اور دوسرے اعراب کا دوسرا لیسن پلان بنائیں اور تیسرے کا تیسرا لیسن پلان بنائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے 3 لیسن پلان بن جائیں گے، آپ کے انکریز ہو جائیں گے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سبق منصوبہ یعنی لیسن پلان انگلش میں بولیں گے. آج ہمارا 2 ہے. اسکول کا نام لکھنا ہے آپ کو، جو بھی آپ کو اسکول ملا ہوگا ٹیچنگ کے لیے اس کا نام آئے گا یہاں پر. ٹائم یعنی وقت، پیریڈ یعنی گھنٹہ، سبجیکٹ یعنی مضمون، کلاس یعنی درجہ جماعت، ڈیٹ یعنی تاریخ. تاریخ جو بھی ہوگی وہ آپ یہاں پہ مینشن کرتے سکتے ہیں. درجہ 2 ہے، یہ کلاس 2 یعنی سبجیکٹ کیا ہے، مضمون کیا ہے، ہمارا اردو ہے. اور پیریڈ کون سا ہے، فرسٹ ہے سیکنڈ ہے، یہ 5 پیریڈ ہے. اور یہ پیریڈ کتنے منٹ کا ہوگا، 40 منٹس کا ہوگا. اور ٹاپک کا نام ہمارا کیا ہوگا، عنوان سبق یعنی ٹاپک اردو حروفوں میں اعراب. اعراب میں یعنی زبر زیر اور پیش. یہ ہم لوگ آج اس کے اوپر ہمارا لیسن پلان ہے. تو شروع کرتے ہیں. عام مقصد، جنرل آبجیکٹیو. ایک اور بات بتانا چاہوں گی میں آپ کو، آپ کسی بھی سبجیکٹ کا لیسن پلان بنائیں، طریقہ یہی ہوگا سب سبجیکٹس کا لیسن پلان بنانے کا. بس جو اس کا مٹیریل ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ چینج ہو جائے گا. ہیڈنگ آپ کی سب یہی سیم رہیں گی، لیکن ان کے اندر جو بھی مٹیریل ہے، جو بھی پڑھانے کے سب چیزیں ہیں، یہ سب چینج ہو جائیں گے، کیونکہ جو ہمارے ٹاپک کی ریکوائرمنٹ ہوگی اسی کے اکارڈنگ چینج ہو جائے گا. عام مقصد یعنی جنرل آبجیکٹیو، طلباء کو اعراب یعنی زبر زیر اور پیش کی جانکاری دینا، یعنی ان کو بتانا کہ زبر کیا ہوتا ہے، زیر کیا ہوتا ہے اور پیش کیا ہوتا ہے. طلباء میں ذہنی طاقت کا فروغ کرنا یعنی بڑھانا، جو ان کا دماغ ہے یعنی ذہن جتنا ہے اس کو اور بڑھانا. طلباء میں اردو لکھنے اور پڑھنے کی جانکاری دینا، یعنی جتنا آتا ہے اس کو اور بڑھانا. طلباء میں غور و فکر کا فروغ کرنا، یعنی اس کو جو بھی غور و فکر کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، اس کو اور بڑھانا. یہ ہمارا جنرل آبجیکٹیو ہے. اب اسپیسیفک آبجیکٹیو کیا ہے، خاص مقصد کیا ہے. طلباء کو اعراب یعنی زبر زیر اور پیش کا حروفوں کے ساتھ استعمال کا طریقہ بتایا جائے گا. یعنی اس ٹاپک کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے گا کہ جب بھی حروفوں پہ زبر یا زیر یا پیش لگائیں گے تو ان کی ساؤنڈ چینج ہو جائے گی. یہ مقصد ہے، ان کو ساؤنڈس کو چینج کرنے کیسے ہوتی ہے اعراب لگانے سے. جنرل پریویس نالج، سابقہ معلومات یعنی پریویس نالج کیا ہے بچوں کی. پڑھانے سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں تو طلباء اردو حروفوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہے کہ حروف کون کون سے ہیں، ان کو پتہ ہے اتنا. اب ہم جب ٹیچنگ کریں گے تو اس کے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی، یعنی کتاب، چاک، ڈسٹر، حروفوں کا چارٹ. جب ہم پڑھانا اسٹارٹ کریں گے تو ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی پڑھانے کے لیے. امدادی اشیاء کو انگلش میں بولتے ہیں ٹیچنگ ایڈس. ٹاپک پڑھانے سے پہلے ہم بچوں سے کچھ سوال پوچھیں گے تاکہ ہمیں بچوں کی نالج کا پتہ چل جائے کہ بچوں کو کتنا آتا ہے. معروضی سوالات. بچوں کو آپ چارٹ دکھاتے ہوئے پوچھیں گے کیا آپ ان حروفوں کو پہچانتے ہیں، تو جی ہاں پہچانتے ہیں. بچے یہ آنسر کریں گے اسٹوڈنٹس. نیکسٹ کوشچن آپ کا ہوگا، آپ زبر زیر اور پیش کے نشان کو پہچانتے ہیں. طلباء جواب نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ زبر کیا ہوتا ہے، زیر کیا ہوتا ہے اور پیش کیا ہوتا ہے. بیان کا مقصد، آپ اس ٹاپک کو کیوں پڑھانا چاہ رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس ٹاپک کو پڑھانے کا. اسٹیٹمنٹ آف ایم اس کو انگلش میں بولیں گے. بچوں، آج ہم آپ کو زبر زیر اور پیش کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے استعمال کے طریقے کو بھی سکھائیں گے.
یعنی یہ آپ کا مین آبجیکٹیو ہے، مین مقصد ہے آپ کو پڑھانے کا کہ آپ بچوں کو کیا سکھانا چاہ رہے ہو۔ پیشکش کارگزاری، تدریسی نقطہ، پڑھانے کا مقصد وہی جو اوپر بتایا ہے، طلباء کو حروفوں کے ساتھ زبر، زیر اور پیش کو کا استعمال بتانا۔ اب ٹیچر کیا بتاتی ہیں بچوں کو؟ معلمہ یا معلم طلباء کو بتاتی ہیں کہ زبر حرف کو اوپر لگایا جاتا ہے، یعنی کسی بھی حرف کے اوپر جب زبر لگاتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے۔ جیسے پہلے معلمہ جو ہے پہلے زبر کے بارے میں بتا رہی ہے، زبر کیا ہوتا ہے، پھر زیر کے بارے میں اور پیش کے بارے میں۔ ایسے ہی آپ کو بھی لیسن پلان میں لکھنا ہے کہ زبر کیا ہوتا ہے، آپ بچوں کو بتائیں گے۔ جو حرف کے اوپر آتا ہے اس کو زبر کہتے ہیں، اور جو حرف کے نیچے آتا ہے اس کو زیر کہتے ہیں، اور جو حرف کے اوپر پیش آتا ہے اس کو پیش کہتے ہیں۔ پیش کے آپ ان تینوں کی شکل بنا کر دکھائیں گے تبھی بچوں کو کلیئر ہوگا، کیونکہ زبر بھی اوپر آ رہا ہے اور پیش بھی اوپر آ رہا ہے، لیکن جب آپ بورڈ پر بچوں کو بنا کر دکھائیں گے تو ان کو کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے الف زبر آ، بے زبر با ہوتا ہے۔ اب طلباء کیا ایکٹیویٹی کریں گے؟ جب ٹیچر پڑھا رہی ہیں تو طلباء دھیان سے سنتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور طلباء ٹیچر کی بات کو دھیان سے سن بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، دہرا بھی رہے ہیں۔ الف زیر ای، بے زیر بی ہوتا ہے۔ الف پیش او، بے پیش بو ہوتا ہے۔ معلمہ نے ان حرفوں کو یا معلم نے ان حرفوں کو آواز کے ساتھ سمجھاتی ہیں یا سمجھاتے ہیں، اور الف سے یہ تک زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھاتی ہیں، یعنی پورے حرف توجہ پہ زبر زیر پیش لگا کر بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ آپ یہ تینوں اعراب کا لیسن پلان الگ سے بنائیں گے، اور کلاس میں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بچوں کو الگ الگ اعراب سکھائے جاتے ہیں، ایک ساتھ نہیں پڑھائے جاتے۔ طلباء معلمہ کے ساتھ دہراتے ہیں، جیسے جیسے معلمہ پڑھاتی جاتی ہیں اور طلباء دہراتے جاتے ہیں۔ اب آتا ہے بورڈ کا ورک۔ آپ کے کلاس میں جیسا بھی بورڈ ہوگا، وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ، اسی کو آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ معلمہ تختہ سیاہ پر حرفوں کو زبر، زیر اور پیش کے ساتھ لکھتی ہیں، جیسے الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، پے زبر پا، پے زیر پی، پے پیش پو، تے زبر تا، تے زیر تی، تے پیش تو۔ اسی طرح سے وہ پورے حرف توجہ پہ لکھتی ہیں، تو اس سے بچوں کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ ایک اعراب کو ایک ہی دن میں پڑھائیں گے، یا ایک اعراب کا ایک ہی دن لیسن پلان بنائیں، تینوں اعراب کا ایک ساتھ مت بنائیے گا، کیونکہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پرکھ یعنی جانچ۔ اب آپ نے جب پڑھا دیا ہے پورا لیسن تو آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ بے زبر کیا ہوتا ہے، تو پھر بچے اس کا آنسر کریں گے با۔ تے زیر کیا ہوتا ہے؟ تی۔ جیم پیش کیا ہوتا ہے؟ جو۔ پھر آپ ان کو دیں گے ہوم ورک، گھر کا کام، یعنی طلباء الف سے یہ تک سبھی حرفوں پر زبر، زیر اور پیش کے ساتھ لکھ کر لائیں گے۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، بس سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی کمی ہے تو پلیز مجھے سجیشن ضرور دیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔